اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا ذکر کیا، یتیموں کا ذکر کیا، والدین کے حقوق کا ذکر کیا، مساکین کے حقوق کا ذکر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ والجار ذی القربى والجار الجنب، قریبی پڑوسی اور وہ پڑوسی جس سے تو نہیں بھی جانتا وہ تمہارا پڑوسی ہے، اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 36 میں تذکرہ کیا۔ تو پڑوسی کے حقوق کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے حدیث پاک صحیح بخاری، نبی علیہ السلام نے فرمایا پڑوسی کو تکلیف دینے والا لیس المؤمن، مومن نہیں ہو سکتا۔ دوسری حدیث پاک صحیح بخاری، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، احترام کرے۔ تیسری روایت صحیح بخاری کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ پڑوسی کو تنگ نہ کرے، پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سلسلۃ الصحیحہ کے اندر روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا وہ ہے جس کو اس کے پڑوسی اچھا کہیں اور برا وہ ہے جس کو اس کے پڑوسی برا کہیں۔ ایک صحیح بخاری کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی اپنے کسی پڑوسی کو حقیر نہ سمجھے، کوئی بھی اپنے کسی پڑوسی کو حقیر نہ سمجھے۔ اس طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اما جان سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی مرتبہ جبرائیل نے مجھے پڑوسی کے بارے میں تلقین کی، مجھے خدشہ لاحق ہو گیا کہ اللہ پڑوسی کو وراثت میں حصہ نہ دے دے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخلون الجنہ، جنت میں وہ شخص ہرگز نہیں جا سکتا جس کی شرارتوں سے، جس کے شر سے، جس کی بد زبانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، اس کا پڑوسی اس سے تنگ ہے۔ مسند احمد بن حبان کے اندر روایت ہے، دو عورتوں کا تذکرہ کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور ایک عورت ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، نماز روزہ بھی کرتی ہے، لیکن پڑوسی اس سے بہت زیادہ تنگ ہے، تکلیف میں۔ نبی السلام نے فرمایا وہ عورت جہنمی عورت ہے۔ ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا، حضور وہ نفلی عبادت بھی اتنی نہیں کرتی، عبادت بھی تھوڑی کرتی ہے، روزے بس فرضی روزے رکھتی ہے، بس فرضی نماز پڑھتی ہے، بس بہت زیادہ اتنی اس کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے بہت زیادہ خوش ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جنتی عورت ہے۔ اس طرح مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا لو طبخت المرء فاکثر ماءها وطاعت جیرانک، جب تم سالن پکاؤ نا شوربے میں پانی تھوڑا زیادہ ڈال لیا کرو تاکہ کوئی پڑوسی بھوکا نہ رہ جائے۔ اس طرح صحیح بخاری کے اندر ایک اور روایت ہے، نبی علیہ السلام کی زوجہ اما عائشہ بیان کرتے ہیں حضور اگر میں تحفہ دوں کسی کو تو پڑوسی تو بہت زیادہ، دائیں والے بھی، بائیں والے بھی، سامنے والے، پیچھے گھر والے، تو میں کس کو دوں؟ نبی علیہ السلام نے جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے زیادہ قریب ہے تم اس کو اپنا ہدیہ اور تحفہ پیش کرو۔ اسی طرح روایت مشکات المصابی کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور میرا پڑوسی مجھے بڑا تنگ کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنا سامان دروازے کے باہر نکال کے رکھ لیا۔ اس نے اپنا سامان گھر سے باہر نکال کے رکھ لیا، جو بھی گزرتا پوچھتا کیا بات ہے، اس نے کہا کہ رسول اللہ نے ایسا کہا کہ اس کی تنگ کرنے کی وجہ سے میں نے سامان باہر رکھا ہے۔ وہ نا جو بھی آتا اس کو لان تان کرتا کہ کتنا بدبخت آدمی ہے، کتنا خبیث آدمی ہے، کتنا یہ لانتی انسان ہے، اس نے اپنے پڑوسی کو کتنا تنگ کیا اور اس نے اپنا سامان باہر رکھ لیا۔ وہ شام کے وقت آیا، خود منتیں ترلے کرنے لگا اور سامان ساتھ رکھوایا کر میں معذرت کرتا ہوں، آئندہ آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ یہ یاد رکھیے، آپ بھی محمدی نسخہ آزما کے دیکھیے اگر آپ کو کوئی آپ کا گوانڈی پڑوسی تنگ کر رہا ہے۔ اس طرح معجم الکبیر طبرانی کے اندر پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں امام طبرانی معجم الکبیر میں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اگر بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کی جائے، اگر وہ فوت ہو گیا پڑوسی اس کے جنازے میں شرکت کی جائے، اگر اس کو ضرورت ہے کسی چیز کی تو اس کی ضرورت پوری کی جائے، اگر اس نے کوئی غلطی کر لی ہے تو اس کی غلطی کو اچھالا نہ جائے، پردہ پوشی کی جائے۔ اس طرح اس پڑوسی نے کوئی اچھی نعمت اللہ نے اسے دی ہے تو اس پر خوشی کا اظہار کیا جائے، جلنے کی، حسد کرنے کی بجائے۔ اس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا پڑوسی اگر مصیبت میں ہے تو اسے حوصلہ دے، تعزیت دے، صبر کی تلقین کرے، یا مدد کر سکتا ہے تو مدد کرے۔ اس طرح ایک اور روایت میں ہے اگر محتاج ہے پڑوسی تو اس کی محتاجی کو دور کر اگر تو اتنی طاقت رکھتا ہے۔ اسی طرح
نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی عمارت کو اتنی اونچی نہ کر کے غریب کے گھر میں جانے والی ہوا ہی روک لے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑوسی کو اپنی دیوار میں، اپنے گھر کی دیوار میں لکڑی ٹھونکنے سے مت روکو۔ اس طرح جو مکان بناتے ہیں چتیری وغیرہ اس دیوار پر رکھ لی، یا گارڈر رکھ لیا، یا کوئی چیز اس نے لٹکا لی، یا دیوار میں سوراخ کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو نہ روکے اس کو، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا سالن اگر تم پکاؤ نا تو پڑوسی کے گھر بھی بھیجو۔ سالن پکاؤ لو تو وقت المارا کا تفاق سرما احاوت آہد جیرانہ کا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ کو بھی، ابو ذر غفاری کو بھی، صحابہ کرام کو بھی یہ تلقین کی اگر تم سالن پکاؤ تو شوربہ تھوڑا زیادہ کر لیا کرو تاکہ پڑوسی کی بھوکا نہ سو جائے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر پڑوسی کو کوئی مصیبت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے تو اس کی مصیبت اور پریشانی میں خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا ساتھ دے۔ یہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے پڑوسیوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔